we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, 'cause we all want the same thing. The sun still rises in her usual way to welcome the new day. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. I'll keep trying to put it on, but I'm fading away. I'm staring out into a whole new space where I know I should feel safe. My heart is breaking and this look on my face shouldn't look this way again. So much confusion in this theater of pain with the roles we all play. I'm standing up and I don't care what it takes. I don't care what they say. I keep staring at the floor, and I'm tired of these games. I keep trying to be strong, but I'm fading away. I'll protect you as best as I can. That's the job of a family man. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. I'll keep trying to put it on, but I'm fading away. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. I keep trying to put it on, but I'm fading away. I'm fading away. I'm fading away. I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. There's little difference in the words that we say, 'cause we all want the same thing. The sun still rises in her usual way to welcome the new day. I don't feel it anymore, and I know I'm not the same. السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے جی، آج آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے کیا بنایا، کیا کھایا، کہاں ہم گئے، گھومے پھرے، اور کہ بچوں نے کیا فن کیا گھر میں، یہ سب آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور آپ کو یہ دکھائے، یہ بیف ہے، اور یہ
ہم بناتے نہیں ہیں، آیا تھا کہیں سے تو وہ ٹائم نہیں بن رہا تھا اس کو کیسے بنائیں، تو کافی دن بھی لگا دیے تھے سوچنے میں بھی کہ اس کو کیسے بنائیں، اور کوئی گھر میں کھاتے نہیں ہیں زیادہ بیف، تو اس لیے تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی. میں نے اس کو باربیکیو بیف بنا دیا نا، باربیکیو والا، تو فرسٹ ٹائم ہی میں نے ٹرائی کیا تھا. اور اس میں نے پھر مسالے جو باربیکیو مسالہ جیسے میرینیشن کرتے ہیں، میرینیٹ کرتے ہیں، ویسے ہی میں نے اس کو اوور نائٹ مسالہ لگا کے یوگرٹ، لہسن ادرک کا پیسٹ، لیمن مسالہ، جو اسپائسیز ہم نارملی گھروں میں کھانوں میں یوز کرتے ہیں، وہ پھر اس میں نے ڈال دیا تھا باربیکیو مسالہ. تو اس میں ڈال کے میں نے رکھ دیا تھا. اس کے بعد جب میں صبح ہم جب جا رہے تھے باہر، اس سے 1-2 گھنٹے پہلے میں نے اس کو نکال کے اس میں آئل ڈال کے کوکنگ پاٹ میں، پتیلے میں ڈال کے آئل، پھر اس میں نے تھوڑا سا بھون لیا تھا. بھوننے کے بعد اس میں نے پانی ڈال دیا تھا، پھر اس کو رکھ دیا تھا. تو اب گھر آئیں گے تو اتنا کوک ہو گیا تھا جانے سے پہلے کہ ہم آ کے تھوڑا سا ٹائم اس طرح کا بنائیں کہ یہ بچے شوق سے کھا لیں، مزے سے کھا لیں. تو جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ ٹرائی کیا تھا میں نے، تو جب میں نے بنایا تو بہت مزے کا بنا. اس کو میں نے مسالہ وغیرہ لگا کے اس میں لہسن ادرک جو باربیکیو مسالہ ہوتا ہے تھوڑا سا وہ ڈال کے، تو بنا کے مسالہ لگا کے، لیمن ڈال کے، لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے، یوگرٹ ڈال کے، جیسے وہ باربیکیو مسالہ جیسے وہ سارا لگتا ہے. اس کے بعد میں نے فریج میں رکھ دیا تھا. فریج میں سے نکال کے میں نے اس میں پوٹ میں ڈال کے، کوکنگ پوٹ میں، اس پتیلے میں، تو اس میں نے بنا لیا. تھوڑا سا ویسے تو لوگ مطلب ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہیں کہ وہ ایسے ہی ڈال دیتے پانی نا اس میں، اس طرح نہیں، تھوڑا سا ہلکا سا اس کو نا بھنا سا ایک فلیور سا آ جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا آئل ڈال کے تو میں نے تھوڑا سا اس کو بھون لیا تھا. اس کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دیا. پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا، اور اس کو جو یہ جو دستہ ہوتا ہے اس کے اوپر الٹا کر دیا، تو اس کے ہی دم سے تو ہو گیا. اگر میرے پاس ٹائم کم ہوتا تو اس کو میں پریشر کوکر میں بناتی. تو اچھا چلے پھر اس کو بنا لیا. اتنا ہو گیا تھا کہ ہم گھر میں دوبارہ گھر میں آئیں اور یہ تھوڑا سا ہی پکانا پڑا. سائڈ پہ میں نے روٹی بنا لی تھی، ہم نے باہر سے نان لانے تھے، وہ بھول گئے ہم. تو پھر ہم نے گھر میں آٹا گوندھ کے پھر روٹی بنائی، اس میں اتنے ٹائم پہ وہ بھی ریڈی ہو گیا تھا. تو میں آگے آپ کو دکھاؤں گی کہ اس میں نے کیسے کیسے اس کو بعد میں فائنل جو ایک لاسٹ اس کو ریڈی کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو آگے بھی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے. اس کو میں نے کیسے لاسٹ فائنل لک کس کی تھی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور کتنا سکون ملتا ہے نا جب کہ گھر جانے سے پہلے، باہر جانے سے پہلے جب گھر میں کھانا ریڈی ہو اور گھر آئیں اور گرم کریں اور کھا لیں، تو کتنا سکون ملتا ہے. تو کافی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم گھر جب آتے ہیں تو کھانا بنانا پڑتا ہے، وہ بڑا مشکل لگتا ہے. تو آدھے تھکے ہوتے ہیں تو اور دل بھی نہیں کرتا، پھر ہوتا ہے کہ باہر سے کھا لیں کچھ جو مطلب ایک تو ریسٹورینٹ بھی اتنے نہیں ہیں یہاں پہ، ریسٹورینٹس نہیں ہوتے، بہت پرابلم ہوتی ہے. اس لیے ہم جو مطلب سمجھ آتی ہے پھر ہم وہ دیکھتے ہیں، دیکھ کے بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے، دیکھ کے پھر ہمیں وہ کھانا کھا لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں گھر میں ہی بنا کر گئی تھی. فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا تھا بیف کا وہ باربیکیو، اور یقین مانے اتنا مزے کا بنا تھا کہ ہم نا بچے مجھے ابھی بھی بار بار کہتے ہیں ماما وہ بنائیں، وہ کیسے وہ پھر بنائے. تو اس طرح سے مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ ہم بناتے نہیں ہیں، تو اس بات کی زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ اتنا مزے کا لگا ہے، وہ کہتے ہیں دوبارہ سے بنائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بنائیں گے، پھر آپ سے پراپر ایک ویڈیو شیئر کروں گی بیف باربیکیو کی. تو آپ نے اسی سٹائل میں بنانا جس سٹائل میں نے بنایا تھا، اور آپ ایک بار ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت مزے کا لگے گا انشاءاللہ. چلیں آپ کو دکھاتے ہیں جی یہاں پہ سنڈے تھا نا، سنڈے والے دن اس طرح سے تھوڑا بیزی تھے سب، مطلب باہر نکلے ہوئے تھے لوگ، تھوڑا شام میں نکلے تھے ہم، اور آگے بھی شام میں ہم نکلے، اور کچھ گھنٹوں بعد یہ مال کافی حد تک خالی ہو گیا تھا. بچوں کی اینیمیشن مووی لگنی تھی، تو بچوں نے کہا جی ہم نے گھر جانا ہے. ہم نے کہا چلو بھی گھر چلتے ہیں. پھر کیا کیا، پھر ہم گھر آ گئے اور بچوں نے اپنا مووی وغیرہ دیکھ لی. میں نے اپنا کھانا جو میں نے ریڈی کیا ہوا تھا ہاف، وہ میں نے پھر اس کو کمپلیٹ کیا گھر آ کے. تو پھر ہم نے آرام سے بیٹھ کے کھانا کھایا. اور یہ جی لالا پوٹ اور جاپان میں جو رہتے ہیں یہ ان کو پتہ ہوگا، یہ ہر جگہ پہ ایسے مالز بنے ہوئے ہیں. تو بچوں کا پورا ویک وہ ہوتا ہے نا، اسکول ہوتا ہے کافی ہیوی رہتا ہے، صبح جاتے شام میں آتے، تو پھر وہ ہوتا ہے کہ ایک دن ہوتا ہے بچوں کو باہر لے کے نکلیں. اور تھوڑا سا وہ اسٹریس ہوتی ہے نا اسٹڈی کی، اتنا اوور ٹائم بھی ہو جاتا ہے صبح سے شام تک، تو وہ بھی تھوڑا ایزی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کو لے کر نکلے تھے.
تو ورنہ یہ ہمیں گھر میں تنگ کرتے رہتے ہیں میں نے کہا نہیں باہر نکلو دوسروں کو بھی تنگ کرو نہیں ایسا نہیں ہے. خیر آپ کو دکھاتے ہیں جی. اور یہ دیکھیں جی پانی کیسے لگ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا یہ جو ابھی آپ مارک دیکھا تھا نا یہ فوڈ کورٹ کا ہے, مطلب وہ جو ایک ایریا ہے فوڈ کا وہ اس سائڈ پہ ایرو دیا ہوا ہے کہ آپ اس سائڈ پر ہیں. تو یہ کافی ایزی رہتا ہے. انہوں نے پینل بھی ہیں جگہ جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے اس مال کی اس اسٹور کی کہ آپ آرام سے ایزی ہو کے کہاں کون سی اسٹور ہے یہاں کہاں کون سی شاپ ہے, ہر چیز کھانے کی کون سے فلور پہ کون سی شاپس ہیں کون سے فلور پہ کون سی چیزیں ہیں. تو اس طرح سے تو وہ کافی اس طرح کی چیزیں ہیں یہاں پہ. یہ دیکھیں جی کتنا پیارا لگ رہا ہے. اور آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ جی یہاں پہ یہ والی موویز لگنی تھی جی, یہ والی مووی ان کی بچوں کی. تو یہ ان کے کریکٹر ہیں اور بچوں نے تو یاد کیے ہوئے سارے کریکٹروں کے نام. اور یہ دیکھیں یہ ہے جی فوڈ ایریا, اس میں سارے ریسٹورنٹس ہیں اور یہ ساتھ ہی سٹنگ کا ہے. وہاں سے مطلب کھانا لے کے آرڈر کر کے کھانا لے کے یہاں بیٹھ کے کھا سکتے. اور کافی جتنا ایریا وہ راؤنڈ اس کا وہ بنا تو راؤنڈ میں ہی یہ پورے یہ ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں. تو اس کے راؤنڈ میں ہی انہوں نے سارے سٹنگ کا لگایا ہوا ہے. تو کافی اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے. لیکن حلال نہیں ہے یہاں پہ. ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے نا کہ اس طرح سے جو لیتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کے ایزی ہو کے کھا لیتے ہیں. پھر اب آپ کو آگے دکھاتی ہوں کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ یہاں پہ کیوں آتے ہیں یا یہاں پہ کیا کرتے ہیں. یہ آپ کو میں نے دکھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ بڑی بڑی لڑکیاں ہیں اور یہ یہاں پہ نا اپنے اسکول کا کام کر رہی ہیں. کالج یونیورسٹی اور جتنے بھی یہ بڑے اسکول کے چھوٹے اسکول کے سب بچے گروپ بناتے ہیں اور بنا کے پھر ان جگہوں پہ جاتے ہیں, مالس پہ جاتے ہیں, کیفے پہ جاتے ہیں. ادھر نیٹ فری ہوتا ہے تو یہ بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں. اب ٹیسٹ چل رہے تھے تو بچے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے, لڑکے لڑکیاں سب جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے سب اپنی تیاری کر رہے تھے. تو اب پھر اس کے بعد ہے نا ہم نے ایک بات اور نوٹ کی تھی جو آپ سے میں اب شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. یہ دیکھیں یہ 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بچے بھی اپنی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے. یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا. اپنی اگر بات کر بھی رہے ہیں نا تو صرف اسٹڈی کی بات ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی. تو ہم نے کافی نوٹ کیا تھا. خیر ہم تو یہ دیکھتے رہتے ہیں ایسے, تو ہمیں کافی اچھا بھی لگتا ہے کہ ماں پاپا کو اگر یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں کسی ایسے مال میں کیفے میں جا کے کہیں بھی اس طرح کی جگہ پہ جا کے, تو اپنے گھروں میں نہیں کر پاتے تو باہر جاتے تو ماں باپوں کو ٹرسٹ ہے, اب یقین ہے کہ ہمارے بچے باہر جاتے ہیں تو گروپ بنا کے جاتے ہیں. تو بڑی کلاسوں کے چھوٹی کلاسوں کے ہر طرح کے تو وہ کلاسز کے تو وہ جب یہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ماں پاپا کو پتہ ہی اسٹڈی ہی کر رہے ہوں گے. تو یہ مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا, بہت اچھا. اور یہ دیکھیں یہ جو مینیو تھا اس کا ٹیمپورا مطلب فرائی فش فرائی ویجیٹیبلس فرائی چیزوں کا نا, اور ساتھ ان کے رائس دیتے جاپنیز رائس, اور اس کے ساتھ ہی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اپنی مرضی سے اپنا ایک میل بنا سکتے ہیں. آپ رائس لیں, سوپ لیں, سوپ رکھتے ہیں, پھر رائس رکھتے ہیں ایک باؤل, جتنے آپ کو رائس وہ خود دیتے ہیں نا, جتنا آپ نے میڈیم اسمال لارج یہ وہ آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جی اس کے یہ فرائی والی جو چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہی فرائی کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنی مرضی سے آپ اس میں سے نکال کے اپنے مطلب ایک پلیٹ میں ڈال سکتے ہیں. تو جو آپ نے اس کے ساتھ رائس کے جو کھانے ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کا سسٹم ہے. اور یہ دیکھیں کہ آؤٹ ڈور یہ اس طرح سے بچے کھیل رہے تھے. مجھے ہم آتے رہے ہیں لیکن اس سائڈ پہ فرسٹ ٹائم آئے تھے میں نا, تو میں نے کہا مجھے تو بڑا اچھا لگا تھا یہاں پہ, کہ میں نے کہا ہم اتنی بار آئے ہیں یہاں پہ آئے ہی نہیں کبھی نا. تو یہ بھی جگہ پورا گھومتے ہی نہیں ہیں, وہیں پہ گھوم کے چلو جی گھروں پہ. ٹائم ہی نہیں ہوتا. جاپان میں اتنے بیزی لائف ہو جاتی ہے. جاپان میں کیا جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں سب کی لائف بیزی ہوتی ہے, تو لیکن ان ملکوں میں کچھ زیادہ ہی بیزی ہے. یہ دیکھیں جی یہ مال ہے, یہ جی یہ دے رہے تھے ہمیں وہ نیٹ ورک نا, تو کہہ رہے تھے آپ وہ جو نیٹ ورک یوز کر رہے ہیں وہ چھوڑیں یا ہمارا لیں, ہم آپ کو یہ اتنے
50% آف ملے گا، یہ ہے وہ ہے، تو ہم نے کہا نہیں، جو ہمارا چل رہا ہے وہی ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اکثر ایسا ہوتا ہے، ہر بار ایسا ہوتا ہے. تو خیر یہ دیکھیے جی، ہم یہ کبھی لفٹ میں جاتے ہیں، کبھی آتے ہیں، کبھی اس طرح سے. تو سمجھ نہیں آتی نا کہ بچوں نے کہنا یہ لینا تو وہ اوپر والے فلور پہ ہوتا ہے، سیکنڈ فلور پہ ہوتا ہے، یہ لینا ہے جی، یہاں گھومنا ہے جی، وہ سیکنڈ تھرڈ فلور پہ ہوتا ہے یا فرسٹ فلور پہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں آپ لیڈی کیسے جا رہی ہیں جاپنیز. ان کے آپ نے ڈریسز نوٹ کیے ہیں کتنے اچھے ہیں، مطلب وہ جو ایسے مائنڈ میں آتا ہے نا جی، ان کے جاپانیوں کے ایسے اسٹائل ہوں گے، وہ بڑے اوور کپڑے پہنے ہوں گے. آپ دیکھیں جتنی بھی جاپنیز آپ کو بہت کم ہوں گی جو اوور ڈریسز میں ہوں گی، لیکن اس طرح کی زیادہ ہوتی ہیں. ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان ہے یا ایسا ڈھکی ہوئی، اتنی بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ یہ خود دیکھیں، آپ کہ یہ دیکھیں کیسے ڈریسز ہیں ان کے، بہت کم ہیں جنہوں نے ایسی کی ہوئی ہیں ڈریسز. اور یہ دیکھیے جی، ہم شاپنگ کرنے کے آئے تھے، میں نے کہا زارا سے کچھ دیکھتے ہیں. یہ سمر میں یہ ونٹر کی جیکٹ لگی ہوئی تھی لیدر کی، یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی. تو میں نے کہا دیکھیں، تو اس کی پرائس میں آپ کو دکھا رہی تھی، بالکل ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس پرائس. کیونکہ ونٹر کا ہے جیکٹ ہے، تو سمر میں اتنا لیس کیا ہوا تھا، اتنی سیل لگی ہوئی تھی اس کی. یہ بیگ بھی بہت اچھا تھا. اور یہ دیکھیے اس کی پرائس بالکل نارمل پرائسز میں سیل لگی ہوئی تھی کافی. تو میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں. اور کافی کپڑے ایسے کہ مجھے پسند نہیں آتے جاپان میں، وہ کافی ایسے بھی ہیں بہت اچھے بھی ہوتے ہیں ان کے حساب سے، ان کے اسٹائل سے. اگر ہم ڈریسنگ کریں جیسے ٹراؤزر شرٹ اس طرح، تو وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے. یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا ہے، یہ جیکٹ کوٹ، کلر کتنا پیارا تھا. اور یہ دیکھیں یہ زیادہ ویڈیو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بھی بنائی تھی کہ آپ دیکھیں اور کیا کیا پرائسز ہوتے ہیں جاپان میں، کیا ان کے سٹائل، یہاں پہ کیا سٹائل چلتا ہے، کتنے پرائس ہوتے ہیں ان کے چیزوں کے. اور ویڈیو تھوڑی لمبی ہے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ پوری بات کر کے آپ سے شیئر کروں. اور یہ دیکھیں جی پرفیوم، یہ دیکھیں کتنا، اور بیچ میں کچھ بس ٹھیک بھی تھے، کچھ اچھے بھی تھے، کچھ بہت اچھے تھے. تو یہ ہم ٹرائی کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ جو بیسٹ لگے گا ہم. یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، نارمل تھا. یہ اس کی فریگرنس اتنی اچھی نہیں تھی کہ ہوتا نا واو، وہ نہیں تھا. یہ دیکھیے میں آپ کو دکھا رہی تھی نا، اس میں سے ایک دو ہی ہوں گی جو دیکھیں اس نے ایسے ڈریس پہنا ہوا. یہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، یہ اس طرح کی اسٹوڈنٹ ہی زیادہ تر ایسے پہنتی ہیں. ادروائز آپ یہ دیکھیں ہے نا. اور جی آگے بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں گے آپ یہ چیزیں. تو میں نے اسپیشلی آپ کے لیے ویڈیو بنائی تھی. یہ دیکھیں یہ جو شوز ہیں نا، تو یہ لڑکیاں پہنتی ہیں، اسٹوڈنٹس موسٹلی یہ پہنتی ہیں اس طرح کے شوز. یہ دیکھیں میں اپنے شوز پہ دکھا رہی ہوں کہ یہ ہم یہی پہن سکتے، اتنے ہائی ہیل والے، اس طرح ہائی ہیل والے شوز نہیں پہن سکتے، یہ جاپنیز گرل ہی پہن سکتی ہیں. اور یہ سارا دن گھومتی رہتے ہیں اس کو پہن کے نا. اور یقین کریں پتہ نہیں تھکتے ہیں یا نہیں تھکتی، لیکن ان کو دیکھ کے ہم تھک جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ یہ صرف گاڑی میں گھومتی ہیں، یہ ٹرین پہ بھی ٹریول کر رہی ہوتی ہیں، گھوم رہی ہوتی ہیں بسیز پہ. اس طرح سے سارا دن یہ گھومتی رہتی ہیں. تو یہ دیکھیں جی، آپ کو یہ دکھاؤں، یہ آئس کریم ہے. لگ رہا ہے نا کہ اصل میں بنا کے رکھی ہوئی، یہ صحیح ہے، اس میں آئس کریم ڈلی ہوئی ہے، لیکن یہ آرٹیفیشیل ہے، ریئل نہیں ہے یہ. تو مجھے بھی پہلے نا ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ ریئل ہوں گی نا، یہ سارا فوڈ وغیرہ جو ڈسپلے پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ سب ریئل ہوگا، اصل میں پڑا ہوا. تو میں نے نا اپنے ہسبینڈ سے پوچھا، میں نے کہا یہ دیکھیں باہر انہوں نے سارا فوڈ رکھا ہوا پلیٹ میں ڈال کے، تو یہ خراب نہیں ہوتا؟ تو پھر میں نے کہا کرتے نہیں، یہ تو خراب نہیں ہوتا، یہ پہلے آپ غور سے دیکھیں. تو جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ تو آرٹیفیشیل تھا، ویسے ڈسپلے کیا ہوا تھا انہوں نے بنا کے نا اس کو. پتہ نہیں انہوں نے کیسے وہ کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہر جگہ پہ اس طرح سے نا. ریسٹورنٹ کے باہر انہوں نے اپنا جو مینیو ہے ویسے رکھا ہوتا ہے، لگایا ہوتا ہے. تو بہت انٹرسٹنگ لگ گیا تھا مجھے. یہ دیکھیے جی، یہ موویز والے
ایریا آ گیا ہے. بچوں نے دیکھنا تھا کہ یہ کون سی مووی لگی ہوئی ہے، اور ان کو چڑھا ہوا ہے کہ جی اینیمیشن مووی دیکھنی ہے، ہم نے مووی دیکھنی ہے. تو اس کی انفارمیشن لینے کے لیے اوپر آئے تھے. ٹائم نہیں تھا لیکن انفارمیشن لینے کے لیے آئے تھے. تو اور مجھے یہ تھا کہ اس میں کیا ہے، یہ کب لگے گی. یہ تھوڑی سی جاپنیز میں بھی لکھا ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جتنی وہ سمجھ آ رہی تھی یا ادھر ادھر سے انفارمیشن لے کے، تو یہ بھی شاید لگے گی. یہ بھی ہم اگر ہو سکا تو شاید دیکھیں. تو یہاں سے پھر ہم نے انفارمیشن لی، ہم واپس آ گئے نیچے. تو اب تھا بچوں کا جی گھر جانا ہے گھر جانا ہے. اب ہم یہاں سے ہم گھر جانے کے لیے تھوڑا سا، پھر بچے بیچ میں ضد بھی کر رہے تھے کہ نہیں ہم نے یہ لینا ہے، ہم نے وہ لینا ہے. بڑے بچے نے کہا نہیں ہم نے گھر جانا ہے، ہم نے مووی دیکھنی ہے. ایسے جو ان کی بچوں کی مووی لگنی تھی. اور یہ دیکھیں جی میں نے پھر جاتے ہوئے واپس پھر ایک بار میں نے ویڈیو بنائی اس کی. وہ آئس کریم دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا وہ گلاس ہے آئس کریم کا. اور یہ ایک بندہ تو میرا خیال نہیں کھا سکتا نا اتنی زیادہ آئس کریم، لیکن بہت مزے کے لگے تھے. کہ فیملی پوری میں آئی تھنک یہ کھا سکتی ہے. اور یہ دیکھیں جی کبھی ہم فرسٹ فلور پہ جا رہے ہیں، کبھی سیکنڈ فلور پہ جا رہے ہیں، کبھی تھرڈ فلور پہ جا رہے ہیں. تو یہ ہمارا جی آج کا یہ اس طرح سے چلا تھا سارا. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی حد تک نا لوگ چلے گئے تھے. ابھی بھی کافی تھوڑا ٹائم بچا ہوا تھا، تو کچھ تھے تو ہمارے نکلتے اور لوگ بھی کافی جا رہے تھے. مووی لگنی تھی. یہ پتہ نہیں کارٹونس، موویز، اینیمیشنس اور یہ گیمس، تو یہ بہت کھیلتے ہیں، یہ بہت ٹائم دیتے ہیں ان چیزوں کو. ان کو بڑا پتہ ہوتا ہے. یہ جی انفارمیشن کے لیے یہاں پہ کاؤنٹر پہ ہم انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. تو ہر مال پہ ہر جگہ پہ ہے، یہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے. تو لیکن آپ کو ایک اور بات بتانی ہے، جب آپ نیکسٹ کبھی جائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ جب انفارمیشن لیتے ہیں یہ کیسے آپ کو ڈیل کرتے ہیں، کیسے جھکتے ہیں، کیسے تھینک یو بولتے ہیں. الٹا آپ کو ہی تھینک یو بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے ہم سے پوچھا، آپ اس جگہ پہ جائیں، یہ چیز اس جگہ پہ ملے گی، یا آپ اس طرح سے. تو میں کہتی ہوں کہ کمال ہے کہ عاجزی کس کو کہتے ہیں یہ ان لوگوں کو پتہ ہے. تو اور ہم پاکستانی بھی کافی عاجز ہو جاتے ہیں. یہ پاکستانی مطلب جو فارنرز ہوتے ہیں تو یہ بہت پولائٹ ہو جاتے ہیں ادھر آ کے. اتنے انوسینٹ ہیں یہ کہ بس آپ کو کیا بتاؤں میں. اور یہ دیکھیں جی ہم گھر کی طرف نکل پڑے تھے، اور اب دیکھ رہے ہیں نا پارکنگ میں کتنی گاڑیاں رہ گئی ہیں بس. اور یہ ہم نے یہاں پہ اتنے پیسے بنے تھے، یہ اوپر آ رہے ہیں یہ 600 مطلب رک شکوین. تو یہ اس طرح سے بنے تھے اس کی پارکنگ کے پیسے نا. اب یہ ہم گھر جا رہے ہیں، گھر جا کے ہم گھر کی طرف نکل پڑے. گھر جا کے بھی ابھی بچوں کا فن ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے. آپ کو پتہ چلے گا بچوں کو تھا سنڈے یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا ہے. جتنا ٹائم ہمیں گھر جانے میں لگا اتنی مووی انہوں نے گاڑی میں دیکھ لی. جس مووی کی بات کر رہی تھی وہ یہ تھی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا گاڑی کے اندر یہ جو ویڈیو چل رہی ہے، یہ مووی چل رہی ہے، یہ والی مووی دیکھنی تھی انہوں نے. تو یہ پھر انہوں نے گھر پہنچتے ہوئے کچھ گاڑی میں دیکھ لی، کچھ انہوں نے گھر جا کے دیکھ لی. تو گھر میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ہم نے آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے جو میں نے کھانا بنایا تھا اس کو کیسے کمپلیٹ کیا. یہ دیکھیں جی جاپان کی روڈس، کیونکہ یہ جلدی سو جاتے ہیں اور شاپس بھی جلدی بند ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس طرح سے نا زیادہ رش نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سبھی جاب کر رہے ہوتے ہیں سب. پھر اگلے دن پھر نیکسٹ ڈے پھر جاب ہوتی ہے سب کی، تو پھر اس لیے روڈس ایسے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے جی گھر آئے، میں نے یہ بیف کو دیکھا تو اس میں بھی تھوڑی کسر تھی، کیونکہ میں نے چولہا بند کر دیا تھا، مجھے پتہ تھا اتنا اس کو کوک کریں گے. جب ہم گھر آئے تو ہم نے دیکھا
تو مجھے پھر لگا میں نے اور اس کو دوبارہ سے رکھ دیا اوپر. اتنی دیر میں نے آٹا گوندھ کے رکھ دیا. بچوں کا تھا نہیں جی ہم نے جی گولا بھی کھانا ہے. تو جاپانی میں اس کو کھاکی گوری کہتے ہیں. اور یہ میں نے پھر ان کو بنا کر دیا. یہ دیکھیں اب اس میں آئس ڈالیں گے اور یہ دیکھیں کیوبس. تو اس کے اوپر اس کو کیپ لگا کے تو اس کو بند کر کے میں نے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بنا ہوا. پھر یہ دیکھیں میں نے کہہ رہی تھی نا گھر جا کے بچوں کا بھی ہے، ہم نے یہ بھی کھانا ہے، یہ کرنا ہے. اس طرح سے وہ ختم ہو گئی تھی، انہوں نے اور ڈال کے دوبارہ سے بنانی ہے. اور اس کا یہ جو میں آپ کو یہ دکھا رہی تھی، یہ دیکھا نا میں نے اس کو گھمایا. اس کو آپ کم زیادہ چھوٹی بڑی اس طرح پاؤڈر فارم میں بھی اس طرح سے نا بنا سکتے ہیں. اس کی وہ شیپس ہیں تو اس میں اس طرح سے سیٹ کر کے تو اس کو ویسے بنا سکتے ہیں. یہ گولے کی نا یہ سیرپ ملتا ہے تو یہ بچوں کے لیے اتنا تیز نہیں ہوتا اور نارمل سا میٹھا ہوتا ہے اس میں. تو یہ ڈال کے بچوں نے کھایا تو بتا رہی تھی مما میں کھاؤں گی تو مجھے ویڈیو بنانا. میں نے ایسے پھر مجھے آیا کہ نہیں روح افزا پڑا ہوا ہے تو اس کو وہ بھی ڈال کے دیتے ہیں. تو اس کو پہلے کہتی نہیں مما نہیں ڈالنا، پھر میں کہ ٹیسٹ تو کرو نا. پھر اس نے کھایا اور پھر مجھے بتا رہی، میں کہا بتاؤ آپ سب کو کہ کیسا لگا. کہتے ہیں مما بہت اچھا لگا ہے. تو یہ دیکھیں جی میں نے پھر بچوں سے تھوڑا فری ہو کے تو اب میں نے کوئلہ رکھ دیا کیونکہ باربیکیو بن رہا ہے تو اس کے لیے تو کوئلہ تو مسٹ ہے نا. اور ابھی کوئلہ گرم کیا اتنی دیر میں میں نے جب یہ دیکھیں یہ اتنا کک ہو گیا ہوا تھا. پھر میں نے جب چیک کیا تو کافی گل بھی گیا ہوا تھا یہ. اور جب گل گیا تو میں نے اس کے پیس اٹھا کے ایسے تو یہ میں نے اسے سیک لیا. یہ میں آپ کو بتا رہی تھی پہلے نا ویڈیو میں، تو اگر آپ نے نوٹ کیا. اور ایک پیس کو میں نے اٹھا کے اس کو اس طرح سے آگ پہ اس کو تھوڑا سیکا. تو ہر ایک پیس کو سب جتنے بھی پڑے ہوئے تھے ان میں سب کو کیا کیونکہ گریوی بھی تھی تو مجھے اس میں تھا کہ چلو تھوڑا مسالہ ہوگا روٹی کے ساتھ اور اچھا لگے گا. ویسے تو ہم نے نان لانے تھے، ہم بھول گئے تھے تو پھر میں نے روٹی بنائی اس کے ساتھ. اور یہ آپ نے بالکل ایسے ہی بنانا ہے. پہلے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا مسالہ سب کچھ ایسے ہی بنا کے پانی ڈال کے گلا کے پھر اس کو اس طرح سے چولہے پہ کر کے تو پھر آپ نے اس میں اسموک کا مطلب یہ کوئلے کا دھواں اسموک دینا فلیور یہ اس طرح سے. تو پہلے ایک بار اس کو چولہے پہ ایسے کر لیجیے گا. اب یقین مانیں کہ اتنا مزے کا بنا ہے کہ میں خود حیران ہو گئی تھی. مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کوئی خراب نہ ہو جائے کہ بچے نہیں کھائیں گے، پھر مجھے سائڈ پہ پھر دوبارہ سے کچھ بنانا پڑے گا ان کے لیے. تو الحمدللہ بن گیا تھا اچھا الحمدللہ. تو آپ یہ دیکھیے جی یہ ہے جی فائنل لک اس کی. اس طرح سے تھا. یہ گولی والی بوٹل ہے، یہ بھی میں نے پچھلی ویڈیو پہ دیکھی تھی. نہیں آپ نے دیکھی تو آپ دیکھیے گا. اور یہ دیکھیں جی اوکے مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اوکے اللہ حافظ.